سب سے پہلی سورت قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبا مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا، تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا، یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، معلوم؟ پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم؟ مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم؟ وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے، جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ۔ جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے، جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا ہوتا ہے، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہے، مانو۔ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہیں،
وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آسیب جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک تھکی لگاتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس سورت کے اندر. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا سورہ نمبر 112، سورہ اخلاص کی فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے. میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی. رب کون ہے اور کیسا ہے؟ اخلاص. الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک. ٹھیک، سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا، ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کی، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نہیں، لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی روایت. 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے. توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں،
ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگی گزری چلی، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی اس کے لیے؟ تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے، اب جنت مجھے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے، ٹھیک۔ حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گے؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال دیں گے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں، بات سمجھنے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں۔ تو میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا ہم کہہ رہے ای۔ کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا، بٹ نیچرل ہے۔ آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو بات تو ماننا پڑے گی، کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے، تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ کوشچن تو اینڈ لیس ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے، ختم۔ کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بولا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا، فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسی کبھی خیال آتا ہے تو
اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا۔ یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے، کسی بھی چیز میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ سے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس کا طریقہ ہے، ختم۔ لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں کچھ بات، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے، 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے۔ شارٹ نماز پڑھتے تھے، یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، وہ ہے۔ مینٹلی فٹ ہوتے دنیا لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب انسان جو پیسہ ہے اس کے پاس، مال ہے اس کے پاس، دولت ہے اس کے پاس، اچھا جسم اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اچھا عام لوگ خودکشی کریں، غریب خودکشی کر رہا ہے، جو پیسوں سے دبا ہوا ہے، لون ادھار لے چکا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے نکلنے کے کئی راستے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں دنیا میں شہرت کے سب سے اونچے مقام پر ہے، اسپورٹس کی فیلڈ میں سب سے ٹاپ مقام پہ چل رہا ہے، اپنے کیریئر کے اندر، اپنی شو بزنس کے اندر، ساری چیز میں ٹاپ چل رہا ہے، اور پھر خودکشی کر لے رہا ہے۔ کئی سیلیبریٹیز اس کے اندر شامل کر لیجئے، فلم سٹارز کو آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے، جو بڑے مقام تک گئے اور خودکشی کر لی۔ تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اس آدمی کو اس عورت کو کیا ہوا تھا، شہرت کے مقامات پہ تھے، پتہ چلا مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں تھی۔ تو یہاں فزیکلی ڈسیبل لوگ ہیں، مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ یہاں فزیکلی فٹ ہے لیکن مینٹل ہیلتھ میں گڑبڑ ہے، اور اپنے آپ کو ختم کر لے رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم سے خودکشیاں۔ کوئی خط لکھ کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنی ویڈیوگرافی کرتے ہوئے خودکشی کر رہا ہے، کوئی ویڈیو کو چالو رکھ کے خودکشی کر رہا ہے، بعد میں وہ نکل رہا ہے کہ فون چالو تھا اس کا۔ لائیو جا کر لوگوں نے خودکشیاں کی، معلوم آپ کو، حیرت انگیز بالکل حرکتیں اس کو بولتے ہیں۔ ویڈیو کو لائیو کر دیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، سبحان اللہ۔ بہرحال یوٹیوب بعد میں ویڈیوز کو اتار دیتا ہے، لیکن جس نے جب دیکھ لیا، لوگوں کو لگتا ہے سیلیبریٹی ہے، کچھ تو بتا رہے ہوں گے، اپنا گلا کاٹ دیا انہوں نے سب کے سامنے۔ تو یہ حالت، تو مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے۔ آپ کے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ کمپلینیں کیا آنے لگی معلوم آپ کو؟ جب لاک ڈاؤن لگا، یہاں آفس میں بھی کال آ رہے تھے، کمپلین آنے لگی کہ اب بیوی کے ساتھ رہا ہی نہیں جاتا، شوہر کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بچے بڑے ماں باپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی اتنے 24 گھنٹے تک ساتھ نہیں رہا کئی زمانے سے۔ بچہ 3-4 سال کا ہوا تو پیرنٹس کی حال یہ ہے کہ یار اس کو لے جا کہیں تو پھینک دو، اب کوئی سنبھالنے والی آیا ہوں گی تو اس کی گود میں ڈال دو، لے جا کر کوئی اسکول لیتا ہوں دے دو، چونکہ وہ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اب 24 گھنٹے بچہ بھی گھر میں اور بچے بھی گھر میں، 24 گھنٹے شوہر بھی گھر میں، 24 گھنٹے بیوی بھی گھر میں۔ ابھی یہ میاں بیوی رات میں آ رہے تھے 10-11 بجے دکان بند کر کے، 2 گھنٹے مشکل سے رات میں جا گئے تھے، صبح اٹھ کے تیار ہو کے جا رہے تھے، تو 2 گھنٹے میں ہی سمجھو ایک 25 جھگڑے ہو رہے تھے، سمجھے کا اندازہ۔ ابھی تو یہاں 24 گھنٹے ایک دوسرے کے سامنے، تو ایسی مینٹل ہیلتھ کا ایشو، بس جھگڑے ہی ہو رہے تھے، ہر کوئی کاؤنسلنگ، میرج کاؤنسلنگ، یہ کاؤنسلنگ وہ کاؤنسلنگ چاہ رہا تھا۔ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، اب یہ ایشو بڑھتا ہی گیا۔ ابھی تو ایسا حال ہو گیا لوگوں کا، ہر چیز کے لیے ان کو موٹیویشن چاہیے۔ موٹیویشنل اسپیکر بھی دیکھ کتنے اونچائی تک، ہر کسی کو موٹیویشن چاہیے۔ اب موٹیویشن کا لیول بھی یہ ہو گیا کہ نیند میں سے اٹھنے کے لیے موٹیویشن، ٹوائلٹ میں جا کے ٹوائلٹ کرنے کے لیے موٹیویشن، ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے لیے موٹیویشن، نہانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑ رہا آپ کو لوگوں کو، نہا لے یار، نہا لے، تو نہا سکتا، یس یو کین، تو نہا سکتا، تو جا رہا ہوں، نہا لیا میں نے، مطلب نہانے کو موٹیویشن، صفائی کے لیے موٹیویشن، مطلب موٹیویشن کا حال یہ ہوگا کہ 5-5 منٹ کو موٹیویشن کے ڈوز، باڈی نے وہ ڈوزز لے لے کے اتنی زیادہ عادی ہو گئے، وہ بھی اثر نہیں کر رہا اس۔ مینٹل ہیلتھ جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا، تو آدمی موٹیویشن کی طرف جا رہا ہے، لائف کوچز کی طرف جا رہا ہے۔ وہ لائف کوچنگ اور موٹیویشن بھی کب تک چلے گا؟ سیلف موٹیویشن ایک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، انسان کو سیلف موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے۔ ایسا باہر کے موٹیویشن کبھی کبھار اسٹیمولس جنریٹ کرنے، ایک کک دینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ بولیں گے بس میرے کو تو جیسا بول بچے کو اٹھانا ہے صبح، تو بول رہا ہے ایک ویڈیو دکھاؤ موٹیویشنل، تو ماں دکھا رہی ویڈیو، موٹیویٹ ہو گیا میں، تم اٹھ سکتے ہو، تم اٹھ جا۔ ارے بھائی یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں بول رہے، تم کو صبح نیند میں سے اٹھنا ہے اتنا تم کو، تو یہ حال ہوگا۔ اس لیے کہ مینٹل ہیلتھ میں ہم بہت خطرناک طور سے ڈاؤن جا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ ایک بڑا مشہور مقولہ یاد رکھیے، جوینال بول کر ایک رومن فلسفی تھا، یاد رکھیے، اس نے ایک محاورتاً جو کہا جاتا ہے اس کا محاورہ تھا کہ ہیلدی مائنڈ کین اونلی بی ان ہیلدی باڈی۔ اب اس نے جو بھی زبان میں لکھا تھا، لیٹن زبان میں شاید لکھا تھا اس نے، تو ایک ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی باڈی میں ریسائڈ کرتا ہے۔ ایک اچھی جو ہے جسم کے اندر ایک اچھی عقل ہو سکتی ہے، یاد رکھیے وہ لکھتا ہے۔ تو گویا اس سے پتا چلا کہ جسم بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور عقل بھی اچھا ضروری ہے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر جسم اچھا نہیں بھی اور عقل اچھی ہے تو لوگ کامیاب ہو گئے،
موٹیویٹڈ رہے, بہت کچھ کیا, اور جسم میں سب کچھ ہے, مال دولت بھی ہے, لیکن اگر ذہنی صحت نہیں ہے تو لوگوں نے خودکشیاں کر لی. ڈپریس لائف جی یاد رکھیے, اپنے آپ کو سمجھا کہ اب راستہ بند ہے, یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیے. تو ہمیں اچھا جسم بھی بنانا ہے اور اچھی ذہنی صحت بھی رکھنا ہے, اس لیے کہ اچھی ذہنی صحت بھی کہیں نہ کہیں اچھے جسم کے اندر ہی یاد رکھیے ہوتی. یاد رکھیے اسلام یاد رکھیے کہ مکمل دین ہے, یاد رکھیے مطلب اسلام ایک مکمل جینے کا طریقہ بتاتا ہے, یہ ایک دین ہے یاد رکھیے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, تو ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کرتا ہے. جسمانی صحت کے معاملے میں گائیڈ کرتا ہے, ذہنی صحت کے معاملے میں گائیڈ کرتا ہے, مطلب فزیکل فٹنس کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے اور مینٹل فٹنس کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے. اسلام اور فٹنس کے نام سے میں نے فزیکل فٹنس کی امپورٹنس کیا اسلام میں پورا ایک لیکچر رکھا ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے. آج ہم جو ہے مینٹل فٹنس کو دیکھیں گے, مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں گے, دونوں بول لیجیے, مینٹل فٹنس مینٹل ہیلتھ, اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں یاد رکھیے, اس کو اچھے رکھنے سے کیا ہوتا ہے, یا اس کو اچھا کیسے رکھے, سب باتیں آئیں گی اس میں. تو مینٹل ہیلتھ کو اچھا کیسے رکھے, اس ٹاپک پہ آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور میں آپ کے سامنے یاد رکھیے 7 پوائنٹس کے فارم میں جو ہے اس بات کو انشاءاللہ رکھنے کی جو کوشش کروں گا. یاد رکھیے آج ہمارا جو لائف سٹائل ہے بہت ہی انہیلدی, یاد رکھیے ہم ایز اے ہیومن, مسلم نہیں بول رہا ہوں, ایز اے ہیومن ایک انہیلدی لائف سٹائل میں جیتے. یاد رکھیے کھانے میں ہم لوگ جو کھانے کھاتے ہیں, انآرگینک کھانے کھاتے ہیں, اسٹور فوڈز کھاتے ہیں, جنک فوڈز کھاتے ہیں, تو جسم ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, برباد ہوتے جا رہا ہے. اور جو کھانے جن چیزوں میں اور جن پیکنگز میں کھا رہے ہیں, اور جو چیزیں ماڈرن بنائی جا رہی ہے, جو پریزرویٹیوز ڈال کے فوڈز کو اتنا کیپیسٹی دے دی جا رہی ہے کہ 2 سال اچھا رہتا ہے, 2 سال بعد نکالو اور وہ خود اپنے آپ کو گرم بھی کر لیتا ہے کھانے سے پہلے. پیکٹ کے اندر خالی پاؤچ کھولو اور سائڈ سے پانی بھر دو, 3 منٹ رکھو, بلبلے آ جاتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں ایسے رکھے جاتے ہیں, گرم بھی خود ہو جاتا ہے, پھر اس کو کھا لیا جاتا ہے. صحت کے نقصان دیکھیے, اب کینسر جیسی بیماریوں کا عام ہونا, اس کے علاوہ کئی اور بیماریاں. تو ایک انہیلدی لائف سٹائل یاد رکھیے, جس کے نتیجے میں یاد رکھیے ہمارا مائنڈ بھی ویک ہو گیا, باڈی بھی ویک ہو گئی, یا باڈی بھی ویک ہو گئی اور مائنڈ بھی ویک ہو گیا, اور ان ویکنیسز کے ساتھ ہم جو ہے جی رہے ہیں. یاد رکھیے کسی کو اگر حشاش اور بشاش بولتے ہیں نا اردو میں, خوش اور خرم, بہت زیادہ ایک دم ہیلدی اینڈ انجوائے کر رہا لائف دیکھو, تو ہم تعجب کر رہے ہیں, یار تو کیسا ایسا رہ سکتا, یار تم لوگ کیا کھاتے ہیں, یار تم لوگ کہاں جاتے ہیں, یار تم لوگ کیا کرتے ہیں, تمہاری ہیلتھ کا کیا نسخہ ہے, کون سے بابا سے پھکا کے لا رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم, مطلب ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ, یار ہم سب پریشان ہیں. تو ہیلدی لائف سٹائل نے ہم کو آج کیا کہ ہم کو برباد کر دیا تھا. کہ تو آئیے 7 پوائنٹس میں آپ کو ہیلدی باڈی کے تعلق سے آلریڈی میں فٹنس اینڈ اسلام میں رکھ چکا ہوں. آج ہم جو ہے ایک صحت مند عقل یا ذہنی صحت کے لیے ہم کیا کریں, یا اچھی ذہنی صحت ہم کیسے رکھے, مینٹل ہیلتھ کو ہم اچھا کیسے رکھے, اس کے بارے میں 7 پوائنٹس دیکھیں گے. آئیے صحت مند جسم, ہیلدی باڈی, فرسٹ پوائنٹ رہے گا ہیلدی مائنڈ کے اندر ہمارا, ٹھیک ہے. یہ مینٹل ہیلتھ ہماری اچھی کیسی ہو, یا ہیلدی مائنڈ ہمارا کیسا ہو, یاد رکھیے کچھ بھی ٹاپک آپ دے سکتے ہیں. یاد رکھیے فرسٹ پوائنٹ ہوگا کہ جسم کو ہیلدی کیسے رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یاد رکھیے سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے پازیٹیو تھنکنگ, یا پھر ادر ورڈز میں ہم جس کو بولیں گے نیگیٹو تھنکنگ سے ہم بچیں. تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے گڈ کمپنی, اچھی صحبت میں ہم رہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری, یاد رکھیے. اسی طرح فورتھ پوائنٹ دیکھیں گے, یاد رکھیے اسٹریس کو ہم کیسے مینیج کریں, یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. ففتھ پوائنٹ ہم دیکھیں گے اللہ کا ذکر. سکس پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال نہ کریں, جس کو ہم کہیں گے کہ unnecessary یوز سوشل میڈیا کا نہ کریں, یا اوائڈ unnecessary یوز آف سوشل میڈیا دیکھیں گے. اور 7 پوائنٹ دیکھیں گے ہم نقصان دینے والی چیزیں, حرام چیزوں سے اجتناب کریں جو عقل کو مارتی ہے. یہ 7 پوائنٹس ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے, یاد رکھیے پورے کے پورے ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے, یاد رکھیے. اور مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے یاد رکھیے ایک اللہ رب العزت نے جو اشارتاً قرآن نے بات کہی, یاد رکھیے وہ بات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا, کہا بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ہم پہ کوئی بادشاہ اپوائنٹ کر دیا جائے, تاکہ جس کے ماتحت رہ کر ہم حق کے لیے لڑے, جنگ کرے ان لوگوں سے جو ہمارا حق مارتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ, طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا. تو اس قوم کے مالدار لوگوں نے کہا کہ طالوت کو ہم پہ کیسے بادشاہ مقرر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ مال میں تو طالوت سے ہم زیادہ ہے. طالوت ایک غریب انسان تھے. طالوت و جالوت کا واقعہ بتایا نا, یہ طالوت, ٹھیک ہے, یہ نیک انسان تھے, نیک بادشاہ تھے. تو لوگوں نے کہا کہ طالوت کیسے ہم پر اپوائنٹ ہو سکتا ہے ایز اے کنگ, ہم جبکہ مال میں طالوت سے زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو جو اس قوم میں بھیجا تھا, روایت میں بتایا جاتا ہے وہ شمعون علیہ السلام تھے, واللہ عالم, لیکن بتایا جاتا ہے نام نہیں, صرف نبی کا نام کہا کہ ایک نبی جو قوم میں تھے ان کو اللہ نے پھر حکم دیا. اور نبی نے آگے قوم سے کیا کہا وہ سنی, انہوں نے فرمایا, کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تو اس نبی نے آگے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی وجہ سے طالوت کو تم پر بادشاہ اپوائنٹ نہیں کیا, چونکہ ویسے طالوت تو غریب انسان ہے. اللہ نے طالوت کو کیوں اپوائنٹ کیا, دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ اصطفاہ, اللہ نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا, جو نبی بول رہے ہیں, علیکم, جو تم پر اپوائنٹ کیا, وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو علم اور جسم کی نعمت سے نوازا. اس وجہ سے طالوت کو اللہ نے تم پر فوقیت دی. پہلا کیا, علم,
پھر کیا ہے جسم. تو علم کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے، ہیلدی مائنڈ سے. اور جسم کا تعلق ہیلدی باڈی سے. تو طالوت کو اللہ نے ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی باڈی دی ہے، اس بیسس پہ سلیکٹ کیا گیا ہے، مال کے بیسس پہ نہیں. کیا کہہ رہے تھے عمرہ لوگ، مالدار لوگ کہ طالوت کیسے ہے؟ وہ تو ہم مالدار تو ہم ہیں. لوگوں کو لگا بادشاہ بولے تو مالدار ہونا چاہیے. تو کہا نہیں، طالوت کے سلیکشن کا ریزن اللہ نے خود دیا، علم اور جسم. تو علم بتاتا ہے ہیلدی مائنڈ اور جسم بتاتا ہے ہیلدی باڈی. یہ دو چیزیں تھی طالوت کے بعد جو بادشاہ کے لیے بے حد انتہا ضروری. بادشاہ کے پاس ایک کروڈ پاور نہیں ہونا، بہت طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو عقل کے ساتھ طاقتور ہونا ضروری ہے. ورنہ کئی بڑی بڑی فوجیں لوگوں نے نکلی اور بے خوفی کی وجہ سے کیا کیا، ہار گئے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد جو ہے چند ہزار لوگوں سے، چند سو لوگوں سے ہار گئی. تو عقل یاد رکھیے. تو علم اور جسم دونوں کی صلاحیت تھی، یہ بتا دیا گیا. تو یہاں دونوں چیزوں کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے. بٹ یہاں بھی سیکوینشلی دیکھا جائے آیت کے الفاظ کو، تو پہلے علم پھر جسم کی بات کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مینٹل ہیلتھ، یہ ہیلدی مائنڈ بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے. 7 پوائنٹ اس کے ہم دیکھیں گے. آئیے چلیے فرسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے اپنا. تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا رہے گا صحت مند جسم. اب صحت مند جسم کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے یاد رکھیے. صحت مند جسم کے اندر یاد رکھیے سب سے پہلی چیز رہیں گی ہماری بیلنس ڈائٹ. کھانا ہمارا بیلنس ہو. اور بیلنس چونکہ ہم بہت شارٹ میں لیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بیلنس ڈائٹ کے اندر ہمارا کیا ہو کہ ہم کھائے، اور جب بھی کھائے بس 1/3 کھائے. مطلب کھانا آپ کو جب بھی کھانا ہو بھوک لگنے پر کھائیے، اور بھوک لگنے کے ساتھ ساتھ آپ اتنا کھائیے جو بھوک لگی اس کا 1/3 کھائیے. 1/3 پانی پیجیے، اور اس کے بعد 1/3 اس کو ہمیشہ ایمٹی رکھیے. تو کوئی آپ کو کھانا کھانا ہے تو جب بھی کھانا ہے، جتنے بار کھانا ہے، شریعت نے 1 بار 2 بار 3 بار 8 بار یہ کوئی تعداد نہیں دی. بھوک لگنے پر کھاؤ، جب بھی کھاؤ 1/3 کھاؤ، 1/3 پانی پیو اور 1/3 ایمٹی رکھو. بس یہ رول کے حساب سے زندگی گزاری، آپ دیکھیں اچھی صحت رہیں گی. تو پہلا بیلنس ڈائٹ. ہمارا معاملہ کیا معلوم، ہم ڈائٹ ایڈکٹ ہے، ہم لوگ فوڈ ایڈکٹ ہے آج کے دور میں معلوم. اور خاص طور سے وہ جو شوگری سبسٹنسز آتے ہیں. اب شوگری بولے تو آپ ہمیشہ ہی مت سمجھیے جو کھانے سے میٹھا لگتا ہے، وہ چیزیں جس کے اندر نیچرل شوگرز نہیں ہوتے، آرٹیفیشل شوگرز ملائی جا رہی ہے، چاہے وہ کھانے میں کیسے بھی لگتا ہو ٹیسٹ میں. اور اس کے ہم عادی اور ایڈکٹ ہو چکے ہیں. آلریڈی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جو شوگرز نیچرل سورسز سے کھاتے ہیں وہی کافی ہے باڈی کے لیے، اس کو ایکسٹرنل شوگر سورس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارا آج کا ماحول دیکھیے، شوگر شوگر شوگر، سافٹ ڈرنکس میں شوگر بھری ہوئی، کھانے میں شوگر بھری ہوئی، آپ کے شوگری سبسٹنس ہے. اس کے بعد بھی میٹھا کھاتے ہیں، اتنا کھانے کے بعد بھی میٹھا کھایا جا رہا ہے. میٹھے کے بعد بھی اور چائے ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، شوگر. تو سب سے پہلے ہمارا ڈائٹ امبیلنس ہے. تو ہم کو پہلا کام کرنا ہے، یاد رکھیے اچھے جسم کے لیے بیلنس ڈائٹ کرنا ہے، جس میں شریعت کا اصول فالو کرنا ہے. 1/3 کھانا ہے. میں بالکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا حرام ہے. ضرورت پڑنے پر کبھی کبھار پیٹ بھر کر بھی کھایا جا سکتا ہے. اس کی دلیل بھی خود حدیث میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں تھے، بڑے بھوکے تھے، کئی دن بعد ہم کو دودھ ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دودھ دیا اور کہا ابو ہریرہ پیو. میں نے پیا، پھر میں نے واپس دیا تو کہا اور پیو ابو ہریرہ. میں نے اور پیا. آپ سے کہا اور پیو. میں نے اور پیا کہ پیٹ بھر گیا میرا. میں بھی فرسٹ ٹائم 1/3 پیا، سیکنڈ ٹائم 2/3 ہوا، تھرڈ ٹائم فل ہو گیا. تو یہاں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر پلایا. پیٹ بھر کر بھی کھایا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، حالات اور موقع کے اعتبار سے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار ہی بھوکے رہ رہے ہیں، پیٹ بھر کر ہی کھا رہے ہیں نا. پرابلم یہاں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ویسے بھی آپ اتنا مذاق اڑاتے زیادہ کھانے کا، ٹھیک ہے کیا ایک حدیث میں ایک حدیث میں ہے نا، لیکن یہ کیا روزمرہ کا صحابہ کا روٹین تھا؟ یہ تو ایکسیپشنل کیس ہے جب کئی کئی دن سے انسان بھوکا اور پتا ہے کئی کئی دن تک کھانا نہیں آنے والا ہے تو تھوڑا سا کھلا دیا اور پلا دیا جا رہا ہے. تو ایکسیپشنل کیسز میں آپ پیٹ بھر کے بھی کھائیے. جب آپ کو محسوس ہو کہ کھانا اچھا ہے، کچھ نیا ہے، بہت زیادہ انسان شخصیت متقی پرہیزگار سے دعوت دیا اور اس کا پورا کھانا حلال، پیسہ حلال ہے، تو کیوں نہ آج تھوڑا زیادہ کھا لوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیشہ ہم زیادہ کھا رہے نا، کبھی کبھار ہم فاقہ کر رہے جب کھانا پسند نہیں آ رہا. پرابلم یہ ہے ہمارا. تو کھاؤ، کئی ٹائم کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن جب بھی کھاؤ 1/3 کھاؤ، 1/3 پانی کی جگہ رکھو اور 1/3 ایمٹی رکھو. یہ رول سے چلو. تو فرسٹ صحت مند جسم کے اندر ہم کو ہیلدی ڈائٹ رکھنا ہے. سیکنڈ ہم کو ورزش بھی کرنا چاہیے. ہمارا لائف سٹائل بہت عجیب ہو گیا، تو ورزش تھوڑی بہت ایکسرسائز جو بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، صبح واکنگ کی شکل میں، سائیکلنگ کی شکل میں، جاگنگ کی شکل میں، اینی تھنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویٹ لفٹنگ کی شکل میں، وزن اٹھا کے بھی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں الگ الگ قسم کے. جم جا کر ہو سکتا ہے، بٹ کرو تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کرو. اور میں پریفریبل یہ کہوں گا نیچرل ایکسرسائز کی، جس میں واکنگ سب سے نیچرل چیز ہے، سائیکلنگ اس کے بعد ہو سکتا ہے، جاگنگ وغیرہ ہو سکتا ہے، یا ٹریکنگ بھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے. اور ایسا ضروری نہیں کہ روز بھی ہو، میں بھی ہفتے میں 2 بار 3 بار 4 بار جیسا موقع ملے، روٹین ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور منیمم 20 منٹس ہو بس تو کافی انشاءاللہ. 20 منٹ سے بہت اچھی باڈی کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمارے پاس بہت صحت مند ہو جاتے ہیں، پہلے موٹے ہو جاتے ہیں، اتنی ایکسرسائز کرتے 2-2 گھنٹے کرتے ہیں، اور 4 مہینے کے اندر 90 سے وزن گھٹا کر 70-65 پہ آ جاتے. لیکن جیسی ایکسرسائز چھوڑتی ہو، وہ جو اتنا ہیوی ریگرس کیا نا، تو وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر 120 چل جاتا پارا. مطلب 90 تھے 120 ہو جاتا، ایکسیڈ کر جاتی باڈی، چونکہ اسٹارویشن میں رہتی ہے، پھر پورا بدلہ نکال لیتی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھے. مطلب ایک ایوریج میں ساری چیزیں ہو. تھرڈ کا ہم کو کیا کرنا ہے، یاد رکھے وقت پر سونا ہے. میں جلدی نہیں کہوں گا، وقت پر سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے.
مطلب جتنی ریکوائرڈ سلیپ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے وقت پر سونا ہے اور جلدی اٹھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وقت پر سونے سے مراد آپ کے پاس عشاء کے بعد آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لیجیے، عشاء کے بعد آپ سو جائیے تو ارلی مارننگ آپ اٹھ جائیں گے فوراً۔ تو وقت پر سوئیے، جلدی اٹھیے، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ہر وہ چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہے اس کے کھانے پینے اور استعمال سے بچیے، چاہے وہ سونگنے سے، کھانے سے، پینے سے، استعمال سے، ساری چیزیں۔ تو یہ ہیلدی ڈائٹ سے لے کر یہاں تک ہے، تو جسمانی صحت کے لیے ہمیں ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ پازیٹیو تھنکنگ۔ ایک ہیلدی مائنڈ کے لیے پازیٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، یاد رکھیے۔ مثبت سوچ، یا پھر اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں نیگیٹو تھنکنگ سے بچے، منفی سوچ سے بچے، نیگیٹو تھاٹ پروسیس سے بچے۔ اکثر مینٹل ہیلتھ ہماری جب ڈیٹوریٹ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ خراب ہو جاتا ہے جب ہم نیگیٹو تھاٹ کی طرف جاتے ہیں، اور آج ہم میں سے ہر شخص نیگیٹو تھنکنگ کا جو ہے شکار ہے، ہر آدمی۔ جیسے مثال کے طور پر اب آپ آئے ہیں درس کے لیے اور میں نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوگا، تو آتے ہی کیوں آیا اس نے، اب جاتے جاتے یہ تو نہیں کرتا، آپ سوال کرنے ہاتھ اٹھا رہے، یہ سوال کر رہا تو میرا دشمن دکھ رہا، کچھ تو بھی غلط سوال کرنے والا، اب پہلے ہی سوچ لے رہا ہوں میں۔ اور یہ اکثر لوگوں کو ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، جو اردو کے اندر بولتے ہیں بدگمانی۔ نیگیٹو تھنکنگ کو اگر ہم ایک الفاظ میں بولتے ہیں بدگمانی۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے، اور اس کو حدیث میں کہا گیا اکذب الحدیث، جھوٹی باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے بدگمانی۔ بدگمانی کیا ہوتا ہے، بغیر کوئی علامت دیکھے، بغیر کوئی چیز کو دیکھے سنے اور سمجھے میں پہلے ہی سوچ لوں کہ آپ غلط ہے، یہ ہے نیگیٹو۔ اس لیے کہا اس کو سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ تو، کیونکہ اس میں آپ کا اس کو پروف ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ انسان آیا بہت خوش ہو رہا، بہت خوش ہو رہا، تو ہاں بہت آرام کر رہا ہوگا، تو کیسا خوش ہو رہا، بابو کیسا پتا ہے خالی خوشی سے حرام کر رہا، اس کے بعد خوشی کا حرام سے کیا تعلق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے نیگیٹو تھاٹ پروسیس، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کے شکار ہے، اور خاص طور سے ہماری امت کی عورتیں تو زبردست اس کی شکار ہے، نیگیٹو تھاٹ پروسیس۔ کچھ بھی، اب انہوں گھر پر آئے تو ادھار مانگنے آئے ہوں گے، اب انہوں ہنس کر مل رہے تو بیٹی کو رشتہ بھیجنا ہوگا، اب انہوں فلاں کر رہے تو اس لیے آئے ہوں گے، انہوں اتنا مٹک رہے تو شوہر سے لڑکے آئے ہوں گے، آج اس لیے ذرا مایوس دکھ رہی، شوہر نے آج خوب پیٹا شاید اس کو، تو اس کی حالت تھی ہوگی، عقل ٹھکانے آ گئی۔ انہوں میرے کو دیکھ کے ہنس رہے، مطلب میں بری لگ رہی ہے، میں برا لگ رہا ہوں، انہوں نے میرے سامنے خرچ کیا، اس کا مطلب اپنے پیسے کا الزام بتا رہے، میں بھی خرچ کر کے بتاتا ہوں اور بتاتی ہوں ان کو فلاں ہے، یہ آج گھر پہ آئے تو کچھ لے کے جانے کے چکر میں آئے، میرا شوہر وہاں دکھا تو اس کا کچھ چکر دکھ رہا ہے، شوہر نے پاسورڈ نہیں بتایا موبائل کا، مطلب کچھ تو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، بیوی نے جو ہے چپ کر سے کوئی چیٹ پڑھ لی، اس کا مطلب کچھ تو بھی میرے خلاف بات کر رہی ہے۔ ایک دم کامن تھاٹ پروسیس۔ انہوں نے ان کے بچے کو میرے سامنے پیار کی بتانا چاہ رہے تھے، میں نہیں کرتی، میں کر کے بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں، انہوں نے یہ کامن ایک دم، انہوں نے گاڑی لا سٹائل سے اترے، اب سٹائل سے دروازہ نہیں کھلتا، سٹائل سے اترے مطلب اپنے کو ٹانٹ مار رہے تھے کہ ہماری گاڑی آ گئی، تمہاری گاڑی اب تک کہاں ہے، کامن ہے ایک دم بالکل۔ یہ آدمی آیا اور جاب پر پہلے دن لگا اور ایسا مسکرایا کہ میرا باس بننے کا ارادہ اس کا دکھ رہا ہے، تو آج سے اس کو دبا کے رکھتا، میں ذلیل کرتا، باس کو اس کی کمپلین نہیں کرتا۔ یہ ہے نیگیٹو تھاٹ پروسیس۔ آپ اس نیگیٹیوزم سے اگر نکل جائیں گے نا، زندگی عجیب ہو جائیں گی آپ کے، مطلب اتنی خوشنما ہو جائیں گی، اسی کو انتہا۔ یہ آدمی آ کے میرے سامنے ہنس رہا ہے، اللہ اس کو اور خوش رکھے، ہو گیا، ابھی ہنس رہا میرے سامنے، مطلب میرے چہرے پہ ہنس رہا، مطلب میرے کلر پہ ہنس رہا، مطلب میرے سفید بالوں پہ ہنس رہا، مطلب میرا کچھ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ خوش ہے۔ یہ ہے پازیٹیو تھاٹ پروسیس۔ آج ہم میں سے ہر آدمی نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے جب تک کہ وہ اس حالت میں نہ ہو کہ اللہ سے نیک گمان رکھتا ہو، مطلب موت بھی آئے انسان کو تو اللہ سے نیک گمان رکھتا، اور نیک گمان کیا ہے، بدگمانی کے خلاف اچھا گمان ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کریں گا، میری مغفرت کریں گا، مجھے بخش دیں گا اور مجھے جنت میں ڈالیں گا۔ ہر آدمی کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو، تو رب سے بھی اچھا گمان، بندوں سے بھی اچھا گمان، خالق سے بھی اچھا گمان، مخلوق سے بھی اچھا گمان، کریٹر سے بھی اچھا پازیٹیو تھاٹ پروسیس، اور کریشن سے بھی، یاد رکھیے پازیٹیو تھاٹ پروسیس، جب تک کہ اس کی ظاہری علامتیں سامنے نہ ہو۔ اب پتا چلا میں نے تھاٹ اچھا آپ کو گمان کی بات کر دیا، آپ پاگل کتے کے سامنے بھی کھڑے ہو جا رہے، جا کر بول رہے اچھا کچھ نہیں کریں گا، یہ آپ کو دکھ رہا پاگل کتا ہے، تو یہاں آپ کو احتیاط کرنا ہے، بھی پازیٹیو کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ تو اچھا تھاٹ پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ایسی کوئی بھی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس سے بچیے جو آپ کو نقصان دیتی ہے، چونکہ یہ مینٹل ہیلتھ آپ کی بگاڑ دیتی ہے۔ کئی لوگ صرف دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جل جل کے برباد ہو جاتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ دوسروں کی نعمتیں اللہ نے ان کو کیوں دی نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ مثال، ایک ماں ہے، اس کا بچہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے، دوسروں کے بچے پڑھائی میں اچھے ہیں، اب وہ بچہ پڑھائی میں چونکہ اچھا اور یہ اس کا اچھا نہیں ہے، اس کو مار ٹھوک کر اس کی زندگی خراب کر کے پڑھانا چاہیے، خود کی بھی ذہنی صحت خراب اور بچے کی فزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتھ خراب۔
یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. ابھی تو بھی تھوڑا ایک اویئرنیس آیا, پہلے تو یہ تھا نا بچہ نہیں پڑھ رہا, ارے دھوکے نکالو اس کو, پیسہ نہیں پڑھتا ہو تو بس بچے کو پڑھانے کا ایک ہی طریقہ, ہنٹر لے کر باپ پیچھے بھاگ رہا, چپل لے کے بھاگ رہا, لٹ لے کے بھاگ رہا, ڈنڈا لے کے بھاگ رہا, گالیوں کے تیر برسا رہا, ٹانٹ کے تیر برسا رہا محفل کے اندر, آؤ 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 فیلئر آؤ. آپ سمجھ رہے, اس کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب, اور تم انسان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے اس کو, کیونکہ ہمیں یہ تھاٹ میں آتا میرا بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا, میرا بچہ اب کچھ نہیں کر پائے گا. یہ آپ کا بدگمانی ہے بچے کے تعلق سے بھی, اور آپ کی بدگمانی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا گمان رکھیے اللہ تعالیٰ سے. تو بدگمانی یاد رکھیے بہت ڈینجر چیز ہے, نیگیٹو تھاٹ پروسیس بہت ڈینجر, اپنے آپ کو بچائیے. اب یہ نیگیٹو تھاٹس کیوں آتے ہیں؟ کبھی ڈر کی وجہ سے آتے ہیں, پوزیشن جانے کا ڈر, فلاں جانے کا ڈر, تو نیگیٹو تھاٹس کی اس نے ایسا کر رہا ہوں گا ویسا کر رہا ہوں گا. کبھی یہ ہوتا خوف کی وجہ سے آتے ہیں, فیئر کی وجہ سے, کبھی شکست کے ڈر سے آتے, کبھی ناکامی کی وجہ سے آتے, کبھی نا امیدی کی وجہ سے آتے, کبھی غصے کی وجہ سے آتے, کبھی بدمزاجی کی وجہ سے آتے, کبھی مایوسی کی وجہ سے آتے, ہم کہیں گے کبھی پریشانی, غیبت, چغل خوری, کینہ, بغض, حسد, تعصب, دوسروں کو نیچے دکھانے کا جذبہ, آکڑ, تکم, یہ سب وجوہات بنتے یاد رکھیے ہمارے نیگیٹو تھاٹ پروسیس. یہ سب برائی کو نکال دینا یاد رکھیے, اور پازیٹیو تھاٹ پروسیس رکھنا اپنا بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل ترین گھڑیوں میں بھی سب سے پازیٹیو ہوتے تھے. اپنے ماننے والوں کو بھی یہ حکم دیا اور دیگر کو بھی یہ حکم دیا آپ نے, مطلب ہم لوگوں کو. آپ خود پازیٹیو تھے, ان کے دور کے مسلمان مطلب صحابہ پازیٹیو تھے, ہم کو حکم دیا ہم بھی پازیٹیو رہے. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, کنویں میں ڈال دیا ان کے بھائیوں نے, پھر بھی پازیٹیو, اللہ کے بارے میں اچھا گمانے ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ غار کے اندر ہے, دشمن کے گھوڑوں کے وہ جو ہے پیر جو گھوڑوں کے دکھ رہے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر دشمن نے اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابوبکر تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو دو اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. ٹھیک, وہ دو اور اس میں تیسرا اللہ ہو ان کے لیے. تو اتنے پازیٹیو تھاٹ پروسیس یہی سکھایا گیا ہم کو. سب سے نیگیٹو حالت میں سب سے زیادہ پازیٹیو رہے ہم صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب رسول. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, تو بی پازیٹیو. مینٹل ہیلتھ اچھی ہوں گی یاد رکھیے. اسی طرح ڈپریشن, ذہنی دباؤ جس کو ہم کہیں گے, ٹینشن, مینٹل ڈسٹربنس یاد رکھیے یہ آج کل اتنا بڑھ چکا ہے, چونکہ نیگیٹو تھاٹ پروسیس ہے. ہر چیز میں پڑھوں گا لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا, میں پڑھوں گا لیکن کما نہیں پاؤں گا, میں پڑھوں گا لیکن اچھی بیوی نہیں ملیں گی, میں پڑھوں گا لیکن بچے ہی آئیں گے, میں پڑھوں گا فلاں کروں گا. یہ تھاٹ پروسیس بن گیا, مطلب ہم لوگوں نے ایسا اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا اس گھٹیا انداز سے. یاد رکھیے جس کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو, موٹیویشنل اسپیکر اور لائف کوچز کی ضرورت دھکے دھکے پہ ہم کو پڑ رہی ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں رکھا نا, صبح نیند میں سے بھی اٹھنا ہے تو اس کو موٹیویشنل اسپیچ سنانا چاہ رہی ہے, یس یو کین ڈو اٹ, پورا گھر چلا رہا, تکیے پھاڑ کے پھینک رہے سب لوگ, یہ ہو رہا تو انہیں اٹھ رہا ہے.